تیجانی صاحب نے آج ایک اخیر کر دی ایمان سے، میں قربان جاؤں تیجانی صاحب پر جی کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہیں، یہ اپنے گھر والوں کے لیے یہ بتائیں یہ تشریح آپ کو کہاں سے آپ نے لی؟ اطرت میں تو سب شامل ہے. یہ اگر اطرت سے اتباع کی بات ہوگی، امامت کی بات ہوگی تو یہ سب شامل ہے، پھر کسی کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. 12 پہ کیوں رکتے ہو؟ کیونکہ اطرت میں تو وہاں اس حدیث میں 12 کا ذکر نہیں ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اطرت میں سے صرف 12 کو آپ نے پکڑنا ہے، کہا کہ میری اطرت کو پکڑو. ہم اطرت کو پکڑتے ہیں کتاب اللہ سے. عبداللہ ابن امریاز کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لوگوں کو یہی بتا رہے تھے کہ رسول اللہ نے تم پر حاکم کی اطاعت واجب کی ہے جو تم پر حاکم بن جائے. تو وہاں سوال ہوا کہ ہمیں ایسے بھی حاکم ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ناحق مال کھاؤ، اور نام بھی موجود ہے. پھر تیجانی صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ کس کے لیے کہا تھا، کہ کون کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا ناحق مال. دوسری بات ہے جب حدیث لے کے آئیں گے نا 12 کے، تو اس میں اللہ رسول نے کہا نا تمسک کے لیے رسائی تو ضروری ہے. آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہے بنا رسائی کے پکڑیں گے تو 12واں تو غائب ہے حضرت. آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو تیجانی صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ تبرہ کیا ہے، دیکھیں یہ لفظوں کی دھون سے، اس سے یہ جو اصل میں جو دلائل ہیں اس سے جب دور ہونا ہو تو پھر لفظوں کی دھونس جمائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اگر جو بات کہی ہے وہ کتاب میں موجود نہ ہو، تاریخی حقائق نہ ہو تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بات نہیں، اس کے علاوہ کئی اور بھی باتیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ باتیں کہیں اور خود اہل سنت اس کا اعتراف کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی انوکھی نئی بات کر دی ہے، اس میں کوئی تبرہ نہیں ہے. یہ لفظوں کا جو ہے، تیجانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، تو یہ چیز نہ کیا کریں، کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ دیکھو یہ اس طرح سے یہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا یہ شیوا نہیں ہے. ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں، آپ دلیل پر ہی رہیں اور اس طرح باتیں نہ لے کر جائیں. بزرگواری فرمائیں، کیونکہ یہاں پر آپ آئے ہیں ایک عالم کی حیثیت سے نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ تیجانی صاحب سے آپ نے آیت پڑھوائی، اب انہوں نے آیت تو پڑھی، پھر کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اس سے خلفاء بنے حضرت ابو بکر عمر. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اجماع سے بنے، وہ تو آپ کے پاس یہی، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. نہ حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں فی الارض، نہ حضرت عمر نے کہا، نہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں. خلیفۃ اللہ فی الارض کی بات کر رہی ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قرار دوں گا، کیونکہ جال خلافت اللہ کی طرف ہے. آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، ویسے خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے بنائے تھے. تو اللہ نے پہلے کیسے بنائے تھے؟ اپنی مرضی سے بنائے تھے یا لوگوں کی مرضی سے بنائے تھے؟ سوال تو ہمارا یہ ہے. قرآن کے مطابق اللہ رب العزت اللہ نے خود تو قید لگائی تھی نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بنائے تھے. حضرت آدم کو کیسے بنایا تھا؟ خود بنایا تھا. حضرت داؤد کو کیسے بنایا تھا؟ خود بنایا تھا. حضرت ہارون کو کیسے بنایا تھا؟ خود بنایا تھا. تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ میں نے جیسے پہلے بنائے تھے ویسے بناؤں گا. تو پہلے اللہ کی روش کیا ڈیفرنٹ تھی؟ یہاں پر ڈیفرنٹ ہو گئی. سوال یہ ہے در حقیقت. دوسری بات یہ کہ تیجانی صاحب نے اپنی کتاب دکھائی اور کثیر خلفاء، یہ بخاری میں بات نہیں ہے، چیلنج ہے میرا. اچھا، بخاری ابھی بھی سرچ میں وہی لے کر آ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے 12 خلیفہ ہیں، اور سرچ انجن بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کثیر خلفاء والی حدیث، مسلم کی جو روایت ہے، سرچ انجن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کثیر خلفاء والی حدیث بخاری میں نہیں ہے. دوسری بات مسلم میں ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، نہیں مسلم میں، بخاری دونوں میں بھی میرے بعد میرے 12 امیر ہوں گے. سرچ انجن بھی یہی لے کر آیا ہے کہ لا یزال ھذا الامر عزیزا الی 12 خلیفہ. رسول اللہ نے خلیفہ کی بات کی ہے، دوسری جگہ پر امیر کی بات کی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 کو واضح کیا ہے. یہ کثیر کو کہہ کر اس بات کو آپ چھپا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ناپوشیدہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فقط 12 کا نام لیا ہے. آپ اس کو کثیر کی بات لا کر، کیونکہ اس جملے سے کئی لوگوں مشکلات میں پڑ جائیں گے کہ کثیر خلفاء والی بات. پھر انہوں نے کہا کہ خلفاء ہم ہیں. اب ان سے پوچھیں ذرا کہ یہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ تم لوگ خود خلفاء ہو؟ بھائی بات خلیفۃ اللہ فی الارض کی ہو رہی ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں گے. ان کی وصیت رسول اللہ نے کی تھی، جو ہمارے عقیدے کو بہت مضبوط کرتی ہے کہ امام مہدی کا آنا، خلیفۃ اللہ فی الارض کا آنا اللہ کی طرف سے ہے. اسی کیوں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جال خلافت اللہ کی طرف سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فضائل الصحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ انی تارک فیکم خلیفتین، کتاب اللہ سے انہوں نے حدیث نکال لی، ٹھیک ہے، بخاری کی. اور یہ پڑھ لیں گے بنی اسرائیل کی، یہ کہہ رہے ہیں بخاری کی، اس میں بخاری کی روایت ہے. ہاں بخاری کی کیا روایت ہے؟ یہ روایت ہے، یہ 3455
3455 کہہ رہے ہیں تو ہے اس میں لکھا معقول ہے شخص کتاب لکھے گا اور جھوٹ بولے گا. یعنی بخاری میں لکھا ہے کہ میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے. یہ بخاری کی روایت شمائل کی ہے, اپنا شمائل مکتبہ شمائل سے میں نے. اچھا. اور حدیث کا نمبر 3455. ہاں میں حدیث کا نمبر صرف اس لیے نہیں لکھتا ہوں, بعض جگہ کچھ اور نمبر آ جاتے تھے, انٹرنیشنل نمبرنگ چینج ہوتی ہے. ہاں تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا. اچھا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے 12 کا, یہ بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی اور پچھلے لوگوں کی خلافت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 12 کا واضح فرمایا ہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, جو کہ بخاری میں مسلم میں پورے چیپٹر ہیں, اس کے علاوہ دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہیں. تو یہ حضرت جو لے کر آئے ہیں حدیث, اس کو اہل سنت نے کبھی بھی, اجماع امت نے اس کو نہیں مانا کہ رسول اللہ کے کثیر خلفاء ہوں گے, وہ سارے اسی پر محیط ہیں. آپ کے اکابرین نے ان 12 کے نام بھی لکھے ہیں جس میں یزید بھی شامل ہیں, آل مروان بھی شامل ہیں. بات ان کی ہوتی ہے, آپ کی تشریح کرنے والے جتنے بھی ہیں بخاری کے سب نے ان کے نام لکھے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ تیجانی صاحب نے آج ایک اخیر کر دی ایمان سے, میں قربان جاؤں تیجانی صاحب پر, جی کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہیں, یہ اپنے گھر والوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, یہ بتائیں یہ تشریح آپ کو کہاں سے آپ نے لی ہے؟ یہ میرے خیال سے دعوت ذی العشیرہ والا واقعہ, دعوت ذی العشیرہ والا رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اور یہ الفاظ موجود ہیں, انت خلیفتی فی اہلی و فی امتی فی حیاتی و بعد مماتی. تو یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذہن سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بنایا ہے. تیجانی صاحب یہ تو اخیر کر دیا یار بھائی, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اپنے دفاع کے لیے رسول اللہ پر بھی جو ہے نا وہ بہتان باندھ جائیں. آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں, آپ اس میں دیکھ لیں کہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ یا علی انت خلیفتی فی اہلی و فی امتی فی حیاتی و بعد مماتی. رسول اللہ نے کہا کہ تو میرا خلیفہ ہے. صرف اہل کی بات کہاں ہے؟ کیا امتی لفظ ہے؟ امتی لفظ ہے اس کے اندر, کنز الامال کے اندر موجود ہے, بالکل موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین, جہاں دوسری اتنی احادیث موجود ہیں میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں, میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اور اہل بیت. ان سب کو چھوڑ کر پھر آپ ایک چیز کو کیوں پکڑتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا پھر آپ نے ایک جو ہے نا دیوار سے لگا دیا اور جو ہے ایک چیز کو پکڑ لیا. رسول اللہ نے فرمایا میرے کثیر خلفاء ہوں گے, اور اس نظام کو اس طرح سے وعدے کر رہے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ کہ آپ دین اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو مشکل میں پھنسایا جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خلافت بنانے کا کام میرا ہے, رسول اللہ اس کی تشریح کریں گے, خلیفہ کیسے بنے گا. میں نے آپ کے سامنے احادیث پیش کی ہیں, لوگوں نے رسول اللہ سے خلافت طلب کی, رسول اللہ نے کہا کہ یہ امر اللہ کا ہے. پھر ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ. کہ ایک طائفہ آیا تھا جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, سارا اختیار اللہ کا ہے, سارا کا سارا امر اللہ کا ہے. قل ان الامر كله للہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام امور میرے ہیں, اور اس میں اتنا بڑا امر اولو الامر کی اطاعت ہم لوگوں نے کرنی ہے جسے اللہ نے واجب کیا ہے, اس کا فیصلہ لوگ کریں گے. بھائی جہاں اللہ کہہ رہا ہے کل امر میرا ہے, تو اولو الامر لوگوں کا کیسے ہے کہ ہم کسی ایسے کو خود خلیفہ بنائیں پھر کہیں کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے, بنائیں ہم اور کہیں اللہ نے اطاعت واجب کی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے اسلام کو واضح کریں گے؟ پھر یہ بات کرنے کے بعد نہیں دیکھیں نا, تھوڑا لوگوں کے لیے بھی سننے کے لیے واضح ہو جائے. پھر یہ اس کے بعد پھر تعویلات. عبداللہ ابن امریاز کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, لوگوں کو یہی بتا رہے تھے کہ رسول اللہ نے تم پر حاکم کی اطاعت واجب کی ہے جو تم پر حاکم بن جائے. تو وہاں سوال ہوا کہ ہمیں ایسے بھی حاکم ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ناحق مال کھاؤ, اور نام بھی موجود ہے. پھر تیجانی صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ کس کے لیے کہا تھا, کہ کون کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا ناحق مال کھاؤ. تو وہ تھوڑی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے, پھر سوچ کر کہا کہ اگر وہ اچھائی کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت کرو, اگر برائی کا کہے تو اطاعت نہ کرو. یعنی جس کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اب ہم خود فلٹر کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے.
بھائی یہ سوالوں کے جواب آپ کب دیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی ایسے کی اطاعت کا آپ حکم دے جو اچھا بھی بتائے جو برا بھی بتائے؟ میں چاہ رہا ہوں کافی پوائنٹس ہو گئے تیجانی صاحب کا جواب دینے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسی باتیں نہ ہوں، لیکن میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اگر یہ چاہیں امیر معاویہ پہ جو یہ بات ابھی کر رہے تھے نا انہی کے متعلق ہے، ہاں یہ میں چیلنج قبول کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پوچھنے والا کون تھا اور بتا کیا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، جو پوچھنے والا ہے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، جو پوچھ رہا ہے کہ الزام لگا رہا ہے، تو ساری باتیں میں قبول کرنے کو تیار ہوں. وہ ایک الگ موضوع، لیکن وہ موضوع الگ ہے، الگ موضوع. ٹھیک ہے نا. اب یہاں آ جاتے ہیں، آپ بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ حضور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا خلیفتی کے لفظ، میں نے کہا اللہ خلیفہ کہہ رہا ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا تھے اس پہ جو ہمارا موضوع ہے. میں موضوع پہ آ رہا ہوں، میں اس کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک طرف رہنے دیتے ہیں. ابھی جو موضوع پہ آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہاں سے لایا. ارے بھائی یہ اب میں امام بغوی کی کتاب تفسیر بغوی سے حدیث نکال کے دے رہا ہوں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظوں میں کہا ہے کہ ان کو حضرت علی کو، یہ حدیث وہاں سے آئی ہے کیونکہ حضرت علی نے خاندان کو بلایا ہے، 40 افراد تھے خاندان کے، ان کو بلایا، کھانا کھلایا، بٹھایا. ٹھیک ہے نا. ان کو پھر کہا کہ یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. حضرت علی کو کہا کہ تم میں جو ہے میرا وصی، میرا بھائی ہے، اخی ہے، ان میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ امام بغوی کی تفسیر آپ پڑھیں. آپ اس وصی سے مراد کیا ہے یہ ذرا یہ دیکھیں نا، اس کو بڑا کریں، دکھائی نہیں دے رہا. اب یہ بڑا کیسا کرے، کیونکہ میں نے تو بڑا چشمہ پہنا ہوا ہے. آپ کو میں ایک منٹ میں وہ بھیج دیتا ہوں. نہیں یہ پیج بھیج دیتا ہوں. چلو میں کہہ رہا ہوں ان کی ٹرن ہے، آپ مفہوم سمجھا دیں، بعد میں بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے، اسکرین پیج میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. جنید بھائی آپ ان کو شیئر کرتے ہیں، میں شیئر کر دوں گا. جی اصل میں ذرا ٹائم لمیٹڈ ہے. ٹائم لمیٹڈ ہے. اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں 12 اماموں کے نام، ہم کہتے ہیں وہ حدیث آپ لے آئیں جن میں یہ پہلے بھی حضرت ہمارا یہاں پہلے بھی ایک مکالمہ ہوا. انہوں نے کہا حدیث ہے، میں نے کہا ہر سی بات ہے رسول اللہ کی بات اور ہم قبول نہیں کریں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اتھینٹک بات کریں، حدیث لائیں کہ بھئی یہ حدیث ہے، یہ اس کی سند ہے. ٹھیک ہے، حدیث ہوا میں لٹکی ہوئی نہیں ہوں گی، سند ہوں گی، 12 اماموں کے نام ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کہیں گے نا کہ آپ پہ امام حجت ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بھی مانیں گے امام حجت ہے. جب امام ہوں گا حجت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تمسکو، کہ پکڑے رکھو کس کو، کتاب اللہ کو اور اہل بیت کو. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اہل بیت میں عطرت کا معنی لغوی طور پہ بڑا ہے، وسیع ہے، 12 نہیں فٹ کو جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے. امام حسن مصنع کے بھی اولاد ہے. جی ٹھیک ہے نا، وہ بھی اہل بیت ہے. امام محمد بن حنفی رسول حضرت علی کا تیسرا بیٹا، امام حسن حسین کے بعد حضرت علی کا تیسرا بیٹا، وہ بھی اہل بیت میں سے، ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے امام حسن کی امام حسین کی وہ اولاد ہے جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، حضرت زید بن علی اور حضرت اسماعیل، جن سے ان کا اختلاف ہے. دور کہاں جاتے ہیں، امام حسن عسکری کا جو سگا بھائی امام جعفر علی، جن کو ان کی کتابوں میں کذاب لکھا گیا ہے. ہاں وہ تو میں پڑھ چکا ہوں کتابیں، وہ بھی اہل بیت میں. تو عطرت میں تو سب شامل ہے. یہ اگر عطرت سے اتباع کی بات ہوگی، امامت کی بات ہوگی، تو یہ سب شامل ہے، پھر کسی کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. 12 پہ کیوں رکتے ہو؟ کیونکہ عطرت میں تو وہاں اس حدیث میں 12 کا ذکر نہیں ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے عطرت میں سے صرف 12 کو آپ نے پکڑنا ہے. کہا کہ میری عطرت کو پکڑو. ہم عطرت کو پکڑتے ہیں کتاب اللہ سے. کتاب اللہ نے کہا کل اسألکم علیہ اجر الا مودتی فی قربا، کہ میں تم پہ اس پہ کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں سوائے کہ میرے اہل بیت سے، میرے قربا سے محبت کرو. ہم اسی معنوں میں اس کو لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنوں میں فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں بات بالکل کلیئر. ہم کہتے ہیں حدیث لے کے آ جائے. اور دوسری بات ہے جب ہم حدیث لے کے آئیں گے نا 12 کے، تو اس میں اللہ رسول نے کہا نا تمسک کے لیے رسائی تو ضروری ہے. آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہے بنا رسائی کے پکڑیں گے تو 12واں تو غائب ہے حضرت. آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق تو آئے گا نا. جب آئے گا حاضر ہوں گا تو ہم ان کی اتباع کریں گے، بیعت کریں گے، کہ ہم پہ واجب ہے بیعت کرنا. اور یہ کہنا کہ بھئی 12ویں کا نام بتا دیا گیا ہے، حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ میں تحقیق محقق کے طور پہ بات کرتا ہوں. محمد بن عبداللہ جو ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف حدیثوں میں آیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح حدیث درجے پہ جو آتا ہے اس میں نام نہیں آیا. اس میں کہا کہ اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا.
ملتا ہو. کیا نام ہوں گا حضور کے؟ تو بہت سے نام ہے، 5 نام تو اور بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جو محمد کے علاوہ ہے، احمد بھی ہے، تو کیا نام یہ نہیں پتا، لیکن علماء نے استنباط کر لیا کہ ابھی نام محمد ہوگا، محمد عبداللہ، ہم مان لیتے چلے جمہور کا ایک موقف آ گیا، لیکن وہ معنی اس معنی میں ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت کھڑی تب تک نہیں ہوگی جب تک میرے عطرت سے یا میری نسل سے ایک ایسا بندہ جو عدل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. وہ اس معنوں میں کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. باقی تو 1500 سال میں اگر امت کو اس طریقے سے چھوڑا جائے کہ بھائی صرف 12 کی اتباع کرنی تھی، باقی جو بھی آئے وہ عین غین غلط کرتے رہے، تو ایسا تو نہیں چلے گا نا. ہم کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ اسی حدیث میں لکھا ہے جو حدیث آپ کو میں نے جو پڑھ کے سنایا تھا، بنی اسرائیل کثرت سے ہوں گے، اسی میں آگے لکھا ہے کہ ان کی تم پر واجب ہے کہ تم سب سے پہلے ان کی جو نا بیعت کر لو، کیونکہ ان سے اللہ سوال کرنے والا ہے. جی. اور پھر دوسری جگہ پہ ایک اور حدیث میں ہم کو بتا دیتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی میں بھی، جامع میں لکھا ہوا ہے حدیث، صحیح حدیث ہے، اس پہ بحث بھی ہوئی تھی. مفتی آپ کے ہمدرد صاحب میرے گھر پہ آ گئے تھے ڈرامہ کرنے کے لیے، اور مجھ سے میرے سامنے انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے دھوکہ بازی کی میرے سامنے کہ جہاں لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں کہ یہ حدیث فلانے راوی سے صحیح ہے اور فلانے راوی سے صحیح نہیں، یعنی 2 روایت ہے. تو جس روایت سے انہوں نے فلانے راوی سے میری آنکھ میری وہ کر دی اجل، اور دکھا رہے کہ بھائی فلاں دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے. کبھی وہ میرے سامنے آئے تو پھر میں ان کو بتاؤں کہ یہ ظلم ہے، خیانت ہے، یہ تم جو کر رہے ہو. اب بات ہے کہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ میرے بعد جو ہے جس کی اتباع کرنا ابو بکر اور عمر، ٹھیک ہے، اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 کے اتباع کرنا. ٹھیک ہے جی جی، بس یہ پروگرام کا وقت ختم. لاسٹ جملے پورے کر دوں. تیجانی صاحب نے جو بات کہی، دیکھیں ہمیشہ یہ ایک یہی اعتراض اٹھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی ذریت میں کتاب کو بھی رکھا، نبوت کو بھی رکھا. جو لوگ ہدایت والے تھے اللہ نے ان کی پوری نسل کا ذمہ نہیں لیا جو ہدایت پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس اہل بیت سے مراد آیت تطہیر کا مصداق افراد تھے. رہی بات، انہوں نے یہ پہلے بھی سوال کیا تھا کہ ائمہ کے جو بھائی ہیں انہوں نے امامت پر اعتراض کیا تھا. اب چونکہ بھائیوں نے اعتراض کیا تو امامت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، امامت کو نہیں مانا. تو میں نے ان کو پہلے بھی جواب دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب نبوت آشکار ہوئی تھی، حضرت یعقوب کے جانشین بنے تھے حضرت یوسف، تو بھائیوں نے ان کو نہیں مانا، کنویں میں پھینک دیا. اب بھائیوں کا نہ ماننا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ حضرت یوسف نبی نہیں ہے. اللہ نے حضرت ذریت ابراہیم اور نوح کے لیے کہا ہے کہ جو ہدایت پر ہیں میں نے ان میں کتاب بھی رکھی ہے، نبوت بھی رکھی ہے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد، اب انہوں نے بات کی ہے 12 وصیوں کی، تو فرائض الصمتین کس کی کتاب ہے؟ محمد الجوینی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل انا سید النبیین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وانا اوصیاء بعد 12 اولهم علی واخرهم القائم المہدی علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم الحجہ بن حسن المہدی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی چلے گا، یہ بار بار وہی باتیں کرتے ہیں. پچھلی دفعہ ان کو سارے جوابات جو ہے نا ان کو پہلے میں دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی گھوم پھر کر وہی بات کرتے ہیں امام مہدی کہاں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ بتائیں حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ اب بات ہو گئی. بنی اسرائیل نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا، بنی اسرائیل نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا. آخری اللہ کی حجت عیسیٰ کو قتل کرنے آ رہے تھے، اللہ نے ان کو غیبت میں اٹھا لیا. آپ کی حکومتوں نے اللہ کے رسول کے بنائے 11 اوصیاء کو بے دردی سے قتل کیا. 12ویں کو قتل کرنے آ رہے تھے، اللہ نے ان کو غیبت میں اٹھایا. یہ امام مہدی غیبت میں جائیں گے، اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. امام مہدی کا ورڈ ہم نہیں لائے، امام مہدی کی بات رسول اللہ نے کی، ان کی وصیت کی ہے. آخری زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول وصیت کر رہے ہیں کہ تمہارا امام کون ہے، وہ دنیا میں کیا کیا کرے گا. یہ باتیں بتانا رسول اللہ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اپنے بعد یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا ہادی کون ہے. بھائی یہ آپ کیوں چیزوں کو الجھاتے ہیں جب رسول اللہ کی وصیت واضح موجود ہے؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے تیجانی صاحب نے شروع سے لے کر نہ آیت کو ڈیفینڈ کیا نہ اس کا جواب دیا. اللہ کہہ رہا ہے جال خلافت میرے پاس ہے. وہ ساری چیزیں جو میں نے ان کے سامنے پیش کی، انہوں نے کثیر خلفاء کی بات کی، حالانکہ تمام امت متفق ہے رسول اللہ نے 12 کی وصیت کی تھی. ان کے پاس نام بھی 12 کے اپنی لکھے ہوئے ہیں. اور
ہمارے پاس جو ہے وہ 12 کا نام ہے، میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا، ان کے پاس بھی موجود ہے لیکن یہ مانتے نہیں ہے. کیونکہ اب بات یہ ہے ٹھیک ہے عقلی طور پر شعوری طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم ہیں، سب سے بڑھ کر شجاع ہیں، سب سے بڑھ کر قرآن کے جاننے والے ہیں، سب سے بڑھ کر دین کے جاننے والے ہیں. رسول اللہ نے نہیں تقریر نہیں ہے، میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں. نہیں آپ غلط باتیں کر رہے ہیں بھائی. آپ حدیث لائے بنا سند کے، نہ آپ قرآن کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں بنا سند کے لائے. کیسے؟ آپ سند تو پڑھیں اس حدیث کی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، سند تو پڑھے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کے سامنے رکھا کہ بھئی جب جو ائمہ کے بائی اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں سے ناموں کا، ورنہ وہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ بھائی حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یوسف کو نہیں مانا، بھائی حضرت یعقوب کو کیوں تو وہ نبی نہیں ہے بھائی، اس سے تعلق نہیں ہے. وہاں منع کیا گیا حضرت یعقوب نے. حضرت یعقوب کے نہیں ایسے نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. آپ اپنا تیجانی صاحب آپ جملہ کرتے ہیں پورا، میں آپ کو جواب دینے کو تیار ہوں. ٹھیک نہیں کر رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں، دلائل خلافت دی ہیں، دلائل امامت دی ہیں، قرآن سے ثابت کر دیا کہ جعل خلافت اللہ کی طرف سے. تو آپ اس پہ بات بھائی دیکھیں اصولی طور پر آپ جو ہے نا نہیں دیکھیں بات کا ہونا چاہیے. بیٹے کو منع کیا یوسف کو اپنے بھائیوں کو نہیں بناؤ، یا رسول اللہ نے منع کیا تھا آپ نہیں اصولی طور پر آپ رسول اللہ سے یہ ثابت کریں کہ لوگ خلفاء بنائیں گے. بھائی میں کہہ رہا ہوں جب حدیث ہے نہیں ناموں کی، آپ بتائیں یہ کام لوگوں کا ہے. قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، کوئی حدیث سنائے رسول تو آپ جو حدیث لا رہے ہیں میں نے آپ کو جعل خلافت ثابت کر دیا اللہ کی طرف سے. آپ ثابت کریں. پروگرام کا وقت ختم. آپ یہ ثابت مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. آپ رسول اللہ کی باتوں کو خود تشریح کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کہا ہے کہ ختم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں آخری ان کا جملہ مجھے موقع اگلا پارٹ کر لیں گے. آخری کوئی مسئلہ نہیں، سیکنڈ پارٹ کر لینا. سیکنڈ پارٹ کر لیتے، آخری جملہ پوری سند کے ساتھ میں ان کو پیش کروں گا. رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، جب آپ کہیں گے میں آ جاؤں اور یہ ثابت کریں گے. دیکھیں اصول، دیکھیں آپ ماڈریٹر ہیں، آپ کا یہ کام ہے ثابت کروں. آپ یہ مانگیں گے اس بات کا ثبوت کہ جعل خلافت لوگوں کا حق ہے قرآن اور حدیث سے. یہ اپنی طرف یہ سیکنڈ پارٹ میں کریں گے. قرآن اور حدیث آخری جملہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہے، میں دوں گا جواب. آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آخری جواب ہے. تقریر ہی کر رہے ہیں، جواب تو کیوں ہٹ رہے ہیں موضوع سے؟ چلے سر کرے آپ بات کریں. انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ. پہلے انہوں نے مجھ پہ احتجاج کیا کہ آپ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نہیں لائے. میں نے فوراً آپ کے سامنے پڑھ دیا 3455 کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کثرت کی ذکر ہے، سکن کہ خلفاء کثرت سے ہوں گے. بات 12 خلفاء کی حدیث کا ذکر ہے لیکن کہیں پہ ان کے نام کا ذکر نہیں ہے. ثبوت ہم نے کہا منطقی ہوتا ہے، سمجھے نا. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں تمام اہل تشریح حضرات سے، ایک سوال پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی سید زادہ ہو، کوئی بھی سید زادہ ہو، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے پاس شجرہ نسب ہوگا. ٹھیک ہے، 1500 سال سے ہو گیا ہے. کوئی انکار کر کے بھی نہیں بولے گا کہ نہیں میرا 1500 سال. سب کا اس نے نام لسٹ ہوا ہوگا، سب کا نام لکھا ہوگا کہ یہ ہمارا نسل جو ہے نا یہاں سے چلا فلانی جگہ پہنچا. میں مانتا ہوں سید زادوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک برکت دی ہوئی ہے. کوئی دوسری قوم اور کوئی ذات نہیں پڑھتے، صرف سید کر سکتے. معقول ہے کہ سید زادے 1500 برس سے اپنے شجرہ نسب کو سنبھال کے رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے بھائی آپس میں امامت کے لیے جو ہے نا تکرار شروع کر دے. کیونکہ بات کرنے اگلے پارٹ میں لے کر آئیں کہ میں اللہ کی طرف سے خلیفۃ اللہ، اللہ کی طرف سے امام کے بھائی کا ایسے زبانی ہوائی جواب دے رہا ہوں نا، کتاب نکال کے دکھائیں. ہاں بتا رہا ہوں، دکھائیں. نہیں ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے دکھائیں کہ کوئی امام اگلے پارٹ میں کر لیں گے. بھائی ان کو چیلنج ہے میرا کہ کسی بات ہوئی ہے اگلے پارٹ میں ہوگا چیلنج. امام کا بھائی جس نے کہا ہو میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوں، میری وصیت رسول اللہ نے کی ہے، جس نے اختلاف کیا ہے یہ لے کر آئیں تو میں جو کہیں گے میں انہیں کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں آپ کو. امامت کا دعویٰ الہی منصب، الہی منصب. یہ جملہ ان کو آخری کمپلیٹ کرنے دیں. امام محمد بن حنیف کا اور زین العابدین کا آپس میں انہی کی کتابوں، ہماری کتابوں کی بات ان کی کتابوں میں ہے، جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، امامت پہ. جی زین العابدین نے کہا کہ آؤ چلو
حضرت اسود سے پوچھ لیتے ہیں کہ امام کون ہے شہادت. ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے دیکھیں بھائی انہوں نے رجوع کیا اگر کتاب کی آپ بات بھی کر رہے ہیں بات تو کرنے دینا حضرت, ادھوری بات نہ کیا کریں بات کرنے دینا. دیکھیں نا ہم اگلے ٹرن میں کر لیں گے, اگلے ٹرن میں کر ادھوری لیں گے. باتیں کر رہے ہیں, بات سے بات نکال رہے ہیں. بات تو کرنے دینا. میں کہہ رہا ہوں ان کی بات کمپلیٹ کرنا. میں لوجک بیان کر رہا ہوں کہ اگر نام ہوتا تو حضرت علی کا وہ بیٹا جو ہر جنگوں میں آگے ہو وہ امامت کے لیے حضرت زین العابدین کے ساتھ جھگڑا کرے گا. ان کی روایت میں یہ بات ہے کہ وہ بات ہم نے اس بات سے لیے کہ ایک منطق بتا رہی ہے کہ نام نہیں ہے. اگر نام ہوتا تو 1500 برس سے سادات اپنے نشر نسب کو سنبھال سکتے ہیں, تو وہ نام نہیں سنبھال سکتے تھے چند سادات جو اولا قرون کے تھے کہ بھائی یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا ہوگا. یہ منطقی دلیل کی بات ہے. پھر علمی دلیل یہ ہے کہ جس حدیث جس روایت کو یہ پیش کریں گے نا اس پہ میں بات کروں گا وہ کس نے حدیث پیش کی ہے, کس نے نام پیش کی ہے, وہ اگلے پارٹ میں, وہ اگلے پارٹ میں رکھیں آپ. چلیں ٹھیک بھائی بس یہ بات ختم کرتے ہیں. بس اب ختم ہو گیا. اب ساری انہوں نے حدیثیں اپنی کتابوں سے ختم کر دو. ہمارے پاس سارے یہ نام موجود ہیں اور ہر امام نے کہا. سیکنڈ پارٹ میں دلیل ثابت کریں گے. نہیں دیکھیں بات واضح ہو جائے لوگوں کے سامنے, یہ ثابت کریں گے کہ خلافت لوگوں کی طرف سے قرآن اور حدیث, ٹھیک ہے, امام کے بھائی نے کہا ہو میں الہی منصب میرے پاس ہے, بالکل کریں گے, اللہ کی طرف سے میں خلیفہ ہوں. جی سیکنڈ پارٹ. دوسری بات یہ کہ جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں, جو بھی انہوں نے احادیث پیش کی ہیں, وہ ساری یہ بھی سند لے کر آئیں گے اور میں بھی سند لے کر آؤں گا. سب لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, پھر معاملہ حل ہوگا.